ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان راولپنڈی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. چیزیں اور کچھ حقائق رکھنی ہے اور پھر اس کے اگینسٹ کیسے جناب پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے ایک نیگیٹو وے میں کمپین سوشل میڈیا میں چلائی جا رہی ہے. دوسرا، میں نے الیکٹرانک میڈیا کے اندر کس انداز سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مختلف قسم کی میڈیا کمپنیوں کو استعمال کر کے، جس میں میڈیا لاجک سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تھی، جو ٹی آر پی اور ریٹنگ کے حوالے سے وہ کیا کیا نیگیٹو ایکٹیویٹیز کرتے تھے پاکستان کی جناب میڈیا میں، اور اسپیشلی پچھلے سوا سال 1.5 سال میں کچھ باتیں اس کے حوالے سے میں رکھوں گا. سب سے پہلے تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک چیز پوری پاکستانی قوم کے سامنے پچھلے کچھ مہینوں سے نظر آ رہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 2 شخصیات ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے میڈیا میں وہ پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو چیئرمین ہے، اس کے جناب چیف پیٹرن بنے ہوئے ہیں. ایک چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، دوسرے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اور اپنی طرف سے وہ ایک بہت بڑے چیمپئن کے طور پہ جمہوریت کے چیمپئن، قانون کے چیمپئن، رول آف لا کے چیمپئن، آئین کے چیمپئن، انصاف کے چیمپئن اور سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کی سپرمیسی کے چیمپئن، وہ بن کر اس وقت جناب پوری قوم کو اخلاقیات کا درس، ایتھکس کا درس، اصول کا درس، آئین کا درس، قانون کا درس دے رہے ہیں، وفا کا درس دے رہے ہیں اور جفا کا درس دے رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلے میں اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. اعتزاز احسن صاحب وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے 1989 میں الزام لگا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کے انہوں نے سکھوں کی لسٹیں جناب انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین حکومت کو فراہم کی تھی. ان کے اوپر الزام تھا، اور اس وقت میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر یہ زبان زد عام بھی تھا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ تحریک کے جو پورے عروج پہ تھی انڈین پنجاب میں، ان لسٹوں کی بنیاد کے اوپر پھر انڈین حکومت نے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اور انڈین را نے آؤٹ آف دا وے آپریشنز کر کے ان تمام سکھ لیڈرشپ کو جناب قتل بھی کیا، اس تحریک کو جناب تہہ تیغ کیا، اس تحریک کو ناکام اور نامراد کیا. پھر یہی اعتزاز احسن صاحب ہیں کہ جن کے اوپر الزام نہیں، طے شدہ اور ثابت شدہ کہ جب افتخار چودھری کی تحریک چلی تو پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے اور علی احمد کرد صاحب نے بڑا لہک لہک کے، مہک مہک کے، چہک چہک کے، اچھل کود کر کے پوری قوم کو اور وکلاء کو یہ درس دیا کہ اگر آپ چلیں گے افتخار چودھری کے ساتھ تو پھر جناب ریاست ایک ایسی ہوگی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، بن مانگے وہ دودھ بھی دے گی، کھانے کو امرود بھی دے گی، اور پتہ نہیں کیا اور کیا کرے گی اور کیا دے گی. پوری پاکستانی قوم جناب اور وکلاء بھی ان کے جھانسے میں آئے، اور پھر آؤٹ آف دا وے ایک فورن فنڈڈ، فورن سپانسرڈ ایک تحریک تھی، اس کو جناب انہوں نے اپنی طرف سے کامیاب کیا. اور کامیاب ہونے کے بعد 6 مہینے بعد یہی اعتزاز احسن اور علی احمد کرد تھے کہ جنہوں نے افتخار چودھری کے خلاف کون سا الزام نہیں لگایا اور اپنے آپ کا اعلان برات کیا افتخار چودھری تھے، اور کہا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی کہ ہم نے افتخار چودھری کا ساتھ دیا. یہ 2 نمبر آدمی تھا، یہ قابل اعتبار شخص نہیں تھا، اس نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیرا. لیکن پوری پاکستانی قوم اور ریاست کے جذبات سے اور وکلاء کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے بعد یہ جناب پتلی گلی سے سائڈ پہ ہو گئے. یہی ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 2 بڑی شخصیات ہیں جو کہ چیمپئن بنی ہوئی. یہ کہنا تھا فیاض الحسن چوہان کا، ایک شخصیت اعتزاز حسن صاحب اور دوسرے لطیف کھوسہ صاحب ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ ہے، ان دونوں کی پہچان آصف علی زرداری صاحب ہیں.
ان دونوں کی پہچان بلاول زرداری صاحب ہے. ان کو عزت دی، وقار دیا، احترام دیا، ڈگنیٹی دی، وزارتیں دی، گورنرشپ دی، اپنے سروں پہ بٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی پلکوں پہ سجایا، اپنے سینے سے لگایا. کس نے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، آصف زرداری صاحب نے، بلاول زرداری صاحب نے. جو ان کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن بلاول زرداری کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن آصف زرداری کا وفادار نہیں ہوا، وہ عمران خان کا وفادار ہوگا، وہ پارٹی کے چیئرمین، پی ٹی آئی کے چیئرمین کا وفادار ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا وفادار ہوگا. وہ وفاداری کا درس جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو دے گا، وہ وفا کا درس پوری پاکستانی قوم کو دے گا. جس نے اپنی وزارتوں کے اندر ان کے اوپر الزام رہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا ایل پی جی کے ٹھیکے اور کیا مشرف دور سے لے کے پھر جو مساق جمہوریت کا دور تھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہر قسم کا موج میلہ کرنے کے بعد یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیں، یا آپ نے اعلان کیا ہوتا کہ جناب ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اس کے بعد آپ دوسرے پلیٹ فارم سے آ کے جو گفتگو کرتے وہ آپ کا لیگل قانونی رائٹ تھا، پولیٹیکل رائٹ تھا، ایک ایتھیکل بات تھی. آپ پیپلز پارٹی چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور آپ جناب اس کے برخلاف، اس کی پالیسی کے برخلاف آپ جناب پوری کمپین کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہیں اور کھڑی ہے، آصف زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، بلاول زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، اور آپ جناب سارا دن اس کے برخلاف پالیسیز اختیار کر کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں وفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں جفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا. تو جناب پہلے اپنا گریبان تو جھانک لو. اور یہی لطیف کھوسہ صاحب کی مثال. اور کوئی آپ پارٹی تو چھوڑو نا. مجھے بتائیں کہ آج سے کچھ دن پہلے ان کی ممبرشپ پیپلز پارٹی نے خود جناب معطل کی، جناب مسترد کی. ادروائز یہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور رکن کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے موج میلا کیوں؟ یہ ایک ایجنڈے پہ تھے، ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان کی ذمہ داری لگی تھی، جس طرح پہلے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے. تو میں اعتزاز احسن صاحب سے اور جناب آپ کے باقی جتنی آپ کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے، اور اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا بات دیکھ. پہلے آپ اپنا آپ دیکھ لیں. اب میں آتا ہوں ملٹری کورٹس کے حوالے سے. کیا پاکستان کے اندر یہ ملٹری کورٹس پہلی دفعہ بن رہی ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ 3.5 سال پی ٹی آئی کے جو حکومت تھی، 27 افراد جو سویلین تھے ان کے مقدمات جناب ملٹری کورٹس میں چلے ہیں. ان میں سے میں ایک مثال، یار خاموش ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا. ان میں سے میں صرف ایک ایگزامپل رکھوں گا آپ کے سامنے. ایک جنرل کے بیٹے نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آرمی چیف کو ایک خط لکھا تھا، سویلین تھا. اس نے خط لکھا، اس میں اس نے اپنی ہینشنز دی کہ کیوں جناب آرمی چیف آؤٹ آف دا وے وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ اس کا کیس ملٹری کورٹس میں چلا تھا؟ کیا 27 سویلینز کا کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چلا پی ٹی آئی کے دور میں؟ کیا وہ کلپ پوری پاکستانی قوم نے نہیں سنا کہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ پارٹی چیئرمین وزیر اعظم کی حیثیت سے ملٹری کورٹس کا جسٹیفیکیشن اور سویلین کا کیس ملٹری کورٹس میں چلانے کی جسٹیفیکیشن اس میں دیر ہے؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، آرمی ایکٹ 1952 اس کا سیکشن 2 اس کی سب کلاس ڈی، اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو فرد بھی آرمی کی تنصیبات کے حوالے سے پریکٹیکلی ان پہ حملہ کرنے کے حوالے سے اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر ابھارنے کے حوالے سے، ترغیب دینے کے حوالے سے انوالو ہوگا، اس کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس پہ چلے گا. اس میں کون سا جناب مسئلہ فیسا گورس ہے؟ لیکن جناب بڑی پلاننگ کے ساتھ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا
اور جناب دو نئے سپر سالار چودھری اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے جناب نئی پارٹی جوائن کیے بغیر آپ جناب اس وقت پوری پاکستانی قوم کو ملٹی کورٹس کے حوالے سے غلط بیانی کا شکار بھی کر رہے ہیں اور جناب ایک مخصوص ایجنڈے کے اوپر لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور پچھلے 1.5 مہینوں کے اندر پاکستان کے میڈیا نے ایک کلپ جناب دکھا دیا کہ کون سا رہنما کس طرح کہاں پہ کیوں اور کیسے انوالو ہے۔ اب یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو سب سے بڑا پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، اس پہ یہ خوش ہو جاتے ہیں، ٹوٹل سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، جی ٹرینڈ نمبر 1 آ گیا، نمبر 2 آ گیا، نمبر 3 آ گیا۔ بھاڑ میں جائے پاکستان، ریاست، معاشرہ، سوسائٹی، یا کسی نے یہ نہیں سمجھنا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر کہ یار کوئی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے ملک کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے ریاست کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے وطن کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے سونی دھرتی کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا۔ یہ کسی نے نہیں سوچنا، بس سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے جناب ان کے پوری ٹیم، جبران الیاس، عمران غزالی، اسلان خالد، اظہر مشوانی، یہ سارے کے سارے جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی ٹولز یوز کر کے، اور جس میں سے ایک سلیمان دانش جس کی میں بات ابھی بعد میں کروں گا، میڈیا لاجک والا۔ تو جناب والا آپ لوگ صرف ٹرینڈ چلا کے خوش ہو رہے ہیں، آپ کو اس بات کی کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، نہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یار پاکستان پہ کتنا بڑا ظلم ہوا، کتنا بڑا بلنڈر ہوا۔ اب آپ ایک نیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد پوری قوم کو ہر روز پارٹی کا لیڈر اور یہ سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ میں بیٹھ کے غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں کے اوپر سارا دن ٹرینڈ چلاتی ہے، سارا دن زہر پاکستانی عوام کے ذہنوں کے اندر بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج نے خود کروایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے خود کروایا ہے۔ یار اتنا بڑا بلنڈر کوئی کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے یہ بات کہنا؟ کیا اعجاز چودھری کو کسی نے کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے بھیجا تھا جناح ہاؤس؟ کیا یاسمین راشد کے وہ نعرے اور وہ دعوے گاڑی پہ کھڑے ہو کے کہ چلو چلو جناح ہاؤس کی طرف چلو؟ کیا شیخ امتیاز جو لاہور کا صدر، زبیر نیازی، حسان نیازی، عمران خان کا بھانجا، جو ساری توڑ پھوڑ مار دھاڑ کرنے کے بعد یاسمین راشد کی گاڑی پہ کھڑے ہو کے جناح ہاؤس کے باہر وہ اندر سے جو گولیاں لے کے آیا تھا وہ گولیاں اچھال کے، اور جو اندر سے فوج کی جناب وردیاں اتار کے لایا اور اس وردیاں لوگوں کو دکھا کے جو نعرے لگا رہا تھا، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ کیا یہاں پر صداقت عباسی، عمر تنویر بٹ، واسق قیوم، راجہ ماجد دھنیال اور یہ پوری ٹیم، یہ جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوئی اور اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہے، کیا انہیں کسی یہاں کے کمانڈر نے بھیجا تھا؟ یہاں کے کسی سیکٹر کمانڈر نے بھیجا تھا؟ یہاں کے کسی جناب سی او نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے حملے کرو؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، یہ اندیکھی نہیں ہے۔ پوری قوم کو میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے۔ میں آئی وٹنس ہوں۔ 9 مئی، 10 مئی، 11 مئی 3 دن پی ٹی آئی کے ہر سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ گروپ تھے، ان گروپس میں پاکستان کی ایک باوقار ایجنسی، اس کے ایک انتہائی ذمہ دار افسر کے گھر کا پتہ، اس کے گھر کی سکرین شاٹ، اس کے گھر کی تصویر، اور بہت سے آرمی کے جناب افسران، ان کے گھروں کے پتے کہاں سے آتے تھے؟ +97 کا نمبر، +96 کا نمبر، +91 کا نمبر، +43 +44،
+01 तमाम अमेरिका, बरतानिया, यूएई, इंडिया, यहाँ से जनाब पोस्टें चढ़ के आती थी, उनके घरों के पते लॉन्च होते थे, उनके घरों की लोकेशन लॉन्च होती थी, उनके घरों के एड्रेस लॉन्च होते थे कि जनाब लोग उधर हमला आवर हो, जाके उनके घरों को तबाह कर दो, उनके घरों की तरफ रुख करो। पूरी पीटीआई की लीडरशिप और कारकुनान को हजारों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, ये कौन कर रहा था? और खुदा के बंदो, आपकी सारी लीडरशिप रंगे हाथों फैसलाबाद, मियांवाली एयरबेस, पेशावर, एबटाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, वीडियो कैमरास के अंदर एक एक चीज मौजूद है, और आप पूरी पाकिस्तानी कौम को अभी भी बेवकूफ बनाते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। कुछ शर्म करो यार, कोई हया करो, कोई कम से कम इस मुल्क और इस सोनी धरती का कुछ तो रहने दो यार। आपने वो काम किया जो इजराइल की फौज और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद नहीं कर सकी। आपने वो काम किया जो इंडियन फौज और इंडियन रॉ नहीं कर सकी। आपने वो सारा कुछ करने के बाद अभी भी डटे हुए हैं। रस्सी जल गई, बांध ली गया, और इस गलतफहमी का शिकार है सोशल मीडिया के अंदर के आने वाला दौर पार्टी चेयरमैन का है, आने वाला दौर पार्टी का है। वो सोशल मीडिया के ऊपर सारा दिन ट्रेंड चला के, पोस्टर लगा लगा के लोगों के जहनों के अंदर अभी भी जहर भर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर चीज़ तश्त अज़बाम हो चुकी है कि अगर पाक फौज, जिसका डिसिप्लिन और जिसका चेन ऑफ कमांड, उसको ना तो ये पार्टी का लीडर समझ सका, ना ये पार्टी की लीडरशिप समझ सकी, और ना ये मुल्क दुश्मन ताकतें समझ सकी। सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी तारीफ और सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन पाक फौज की, वो जनाब उसका चेन ऑफ कमांड और उसका डिसिप्लिन है। उन्होंने उसी चेन ऑफ कमांड और उसी डिसिप्लिन के तहत अगर अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, 3 मेजर जनरल्स को, 7 ब्रिगेडियर्स को, और फुल जनरल की एक बीवी को और एक दामाद को और एक नवासी को, अगर उसको नहीं बख्शा, तो ये पार्टी चेयरमैन से लेके ये सारे के सारे जो रंगे हाथों वीडियोस के अंदर साबित शुदा है और जिनके खिलाफ केसेस चलने लगे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, और जो 780A के पर्चे जिनके हवाले से हुए हैं, ये इनकी गलतफहमी है कि इनसे इनकी बचत हो जाएगी। इनको कोई बाहर से कोई मुल्क दुश्मन ताकतें आएंगी, कोई खुफिया ताकतें आएंगी, वो सारा कुछ ऊपर नीचे कर देंगी, अदालतें सारी तलपट हो जाएंगी, अदालती सिस्टम सारा ऊपर नीचे हो जाएगा, सारों को जनाब परवाने मिल जाएंगे माफ़ी के, तलाफ़ी के। दोबारा जनाब ये हीरो बन के कोई MNA बनेगा, कोई MPA बनेगा, कोई वज़ीर आज़म बनेगा, कोई वज़ीर आला बनेगा। इस गलतफहमी से जनाब निकल आए। जो आपने रियासत पाकिस्तान और सोनी धरती के साथ किया, कैसे तैसे भी किया, जिसके कहने पे भी किया, पार्टी लीडर से लेके नीचे तक, ये भुगतना पड़ेगा। अगर आप नहीं भुगतेंगे तो कल यहाँ पर हर बंदा उठेगा, हर गिरोह हसन बिन सबा बन के उठेगा, हर बंदा यहाँ हिटलर बन के उठेगा, और बज़ाहिरन एक सुहाना सा ऑब्जेक्टिव और नारा लोगों को देगा, और अंदर से उसकी कमिटमेंट्स और उसके प्लान्स कुछ और होंगे, और लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह पाकिस्तान की इज्जत और वकार का खिलवाड़ करके जो है वो निकल जाएगा। ये फिर हर गिरोह और हर लीडर वो ये काम करने की कोशिश करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो सोशल मीडिया पे ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, इसको शटअप कॉल पाकिस्तान की अवाम दे चुकी है, और मिलिट्री लीडरशिप भी दे चुकी है, और ISPR भी दे चुकी है, और आज पॉलिटिकली भी मैं कम से कम ये बता दूं कि इस हवाले से बोलने से पहले 100 दफ़ा शर्म के मारे जाए वो अपने गिरबान में पार्टी लीडर से लेके सब लोगों को सोच लेना चाहिए। दूसरी और आखिरी चीज़, किस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक रखता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब पिछले साल फरवरी के अंदर ये सारी कैंपेन स्टार्ट हुई फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत को नाकाम रियासत बनाने के हवाले से, पाकिस्तान की रियासत को और मईशत को फेल मईशत और फेल रियासत शो करने के हवाले से एक किरदार मीडिया लॉजिक नामी एक कंपनी है सलमान दानिश की, जिसको PTI के चेयरमैन की ख़ास आशीर्वाद थी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए पिछले कई सालों में रेटिंग के चक्रों में PTI की सरपरस्ती में और PTI की हुकूमत की सरपरस्ती में
وہ کب آئے جس میں فیصل جاوید سے لے کے عمران غزالی اور یہ جبران الیاس اور یہ ساری ارسلان خالد، یہ سارا گینگ کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کا نام، پارٹی کی KPK کی اور پنجاب کی حکومتیں، وفاق کی حکومتوں کے نام پہ اس میڈیا لاجک کا کیا کردار ہوتا تھا، اس کو آج سے 1 مہینہ پہلے پاکستان کی وزارت داخلہ نے اپنے لیٹر کے ذریعے سے کہا یہ اینٹی ریاست جناب یہ ادارہ ہے۔ کیوں؟ ان کا TRP دینے کے لیے، ریٹنگ دینے کے لیے جناب یہ استعمال ہوتے تھے، اور ہماری حکومت کے اندر ان کو پورا، جو PTI کی حکومت تھی، اس کو پورا پروٹوکول، پورا وقار، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کو جناب سٹیٹس دیا جاتا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ میڈیا لاجک ہر اس پروگرام کی جناب ریٹنگ نکالتے تھے جو پروگرام میں ثابت ہوتا تھا، کیا جاتا تھا کہ پاکستان گیا، پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا، پاکستان رول گیا، پاکستان ناکام ریاست، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کا فلاں، پاکستان کا فلاں، اس کی ریٹنگ دیتے تھے۔ اس ریٹنگ سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس پروگرام کو ایڈز ملتے تھے، اس پروگرام کے اینکر کو اہمیت ملتی تھی، پھر اس کے دیکھا دیکھی پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ہر اینکر کوشش کرتا تھا کہ اسی انداز سے اور اسی فارمیٹ کے پروگرام کریں۔ وہی کرٹیسزم پاکستان کی ریاست، ریاستی اداروں کے حوالے سے، معیشت، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے جی، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے جی، پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے جی، پاکستان کی معیشت تباہ ہونے والی ہے جی۔ یہ جناب میڈیا لاجک نامی آرگنائزیشن سلمان دانش کے جو PTI کے چیئرمین کا خاص چہیتا تھا، جس نے کروڑوں اربوں روپے PTI چیئرمین کی سرپرستی میں کمائے، ساتھ یہ پورا گینگ، انہوں نے مل کے جناب الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ کھلواڑ کھیلا، جس کے نتیجے میں اس کو پچھلے مہینے اینٹی ریاست ڈکلیئر کیا گیا ادارہ۔ لیکن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پاکستان کے ارباب بست و کشاد، پاکستان کی موجودہ حکومت، ریاستی اداروں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے اس آرگنائزیشن کے اوپر جو بین تھا اس کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے میڈیا لاجک اور سلمان دانش کے حوالے سے۔ برائے مہربانی فوری طور پہ ایکشن لیا جائے، اور اس قسم کی اینٹی ریاست جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، چاہے میڈیا میں ہے، پالیٹکس میں ہے، سوشل میڈیا میں ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس کے جو باہر سے مینیج ہوتے تھے، جن میں تقریباً اکثریت جو ہے وہ پاکستان دشمن ایجنسیز ریئل مینر میں فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے کنٹرول کرتی تھی، ان کے خلاف اگر ایکشن ہو رہا ہے تو اس میڈیا لاجک اور اس سلمان دانش کے خلاف بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کی عوام کو عید الاضحیٰ سے پہلے میں جہاں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کروں گا تو وہاں پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ قربانی کی عید ہمیں درس دیتی ہے کہ اپنے ملک، اپنی امت مسلمہ، اپنا وطن، اپنی سونی دھرتی کے لیے قربانی دیں۔ وہ قربانی کیا ہے؟ وہ نام نہاد ان نیگیٹو سوچوں کی قربانی، وہ نام نہاد ان نیگیٹو سیاسی نظریوں کی قربانی ہے کہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں اس وقت سجائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی دھرتی کو اس کا صریحاً نقصان ہو رہا ہے، جو آپ نے 9 مئی کی صورت میں دیکھا۔ تو یہ عید الاضحیٰ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں کے لیے، ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی، اور ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ بہت شکریہ۔ شیراز نیو ٹی وی سے میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس طرح آپ نے لطیف کو کے بارے میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ان پر بہت احسانات لیکن وہ وفادار نہیں ہوئے، آپ پر بھی پوچھا کہ بہت احسانات کے لیکن آپ نے ان موقع پر عمران خان کو چھوڑ کر جہانگیر ترین کے پاس چلے گئے، تو کیا آپ وفادار ہو سکتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ PTI چھوڑ رہے تھے اس میں اپنے فوج چوکی پہ الزامات بھی لگائے، باتیں بھی ہوئی، لیکن اب آپ اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر فوج چوکی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے میرا خیال کہ وہ پریس کانفرنس کے جو میرے جملے تھے وہ صحیح طریقے سے سنے نہیں، جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال کر دیا۔ میں نے کہا یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیتے، آپ پارٹی چھوڑنے کے بعد کسی دوسری پارٹی میں، اگر آپ سپوز ایک ٹی وی چینل کا اینکر ہے یا ایک ٹی وی چینل کا سپورٹر ہے، آپ نیوز چینل کے رپورٹر ہیں، آپ نیوز چینل سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ سما ٹی وی پہ اور آپ جناب اب تک ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ پیرل کام کر رہے ہوں گے، تو ایتھیکلی آپ انتہائی نیگیٹو پرسنالٹی اور شخصیت کنسیڈر ہوں گے، اور آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔
لیکن آپ نیوز چھوڑ کے سما میں جائیں، اب تک میں جائیں، پھر اس کو چھوڑ کے جس مرضی چینل میں جائیں، آپ ایک سال میں 10 چینلز میں چلے جائیں اپنے کیریئر کے لیے یا اپنی کچھ مجبوریوں سے یا اپنی کسی بھی چینل کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہو، تو یہ آپ کا رائٹ ہے. تو جناب میں نے یہ کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی بھی نہیں چھوڑی، آپ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں اور آپ اینٹی پیپلز پارٹی جو سٹینس ہے جناب اس کو آپ اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں. تو اس سے بڑی نانسنس حرکت کوئی نہیں تھی کہ جو ان جیسے لوگوں کو جن کو نام دیا، عزت دیا، مقام دیا پارٹی نے، انہیں کم از کم یا پارٹی چھوڑنی چاہیے تھی. چھوڑنے کے بعد جناب آپ اس طرف آتے. لیکن عوام نے دیکھا کہ پارٹی نے مجبوراً پھر آج سے 5 دن پہلے ان کو جناب نکالا، حالانکہ یہ پچھلے کئی ماہ سے اس ڈیوٹی پہ تھے جو پہلے بھی یہ ڈیوٹیاں جناب دیتے رہے. جب آپ رہا ہوئے تو اس کے بعد آپ نے بھی یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو بے گناہ ہیں جن کو جیلوں سے نکالنے کے لیے آپ بھی کوشش کریں گے. اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کورٹس میں گئے ہیں، وہ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. وہ سپریم کورٹ دیکھیں کہ وہ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اسی کو جواب دیتے ہیں. شبیر ڈار صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک قانونی جنگ لڑنے گئے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دونوں صاحبان سے پوچھوں گا، آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں ملٹری کورٹس بنی تھیں جس میں ایک سول بندے نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو کہ آپ وزیر اعظم کی حد سے زیادہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں، اور جناب وزیر اعظم کی اپروول سے، جو اس وقت پارٹی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کی اپروول سے اس کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا اور پھر 21 بندوں کا اور بھی ملٹری کورٹس میں چلا. اس وقت یہ دونوں فرشتے کہاں پہ تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے ایک لفظ بولا اس وقت؟ کیا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کا مجھے ایک فقرہ بتا دیں 2020-21 میں کہ جب پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم کے دور کے اندر صرف وزیر اعظم کے اوپر کرٹیسزم کرنے پہ ملٹری کورٹس میں ایک بندے کا کیس چلا اور 26 بندوں کا اور کیس چلا. اگر تو اس وقت انہوں نے تحریک چلائی تھی، اگر اس وقت انہوں نے میڈیا کے اندر اور عدالتوں کے اندر تحریک چلائی تھی، اگر اس وقت یہ دونوں صاحبان سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے رٹ کی تھی تو ان کی آج بھی رٹ درست ہے. اگر اس وقت یہ نہیں گئے تھے تو اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے آج اگر یہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں تو دال میں کچھ کالا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد مزید کون کون سے نام جو ہے جوائن کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، عید سے پہلے تو جناب استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست جو ہے نا وہ کچے راگ پہ چل رہی تھی. عید کے بعد انشاءاللہ پکے راگ شروع ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی تھی. پچھلا جو 1 مہینہ ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں بار بار دہرا رہا ہوں، انہوں نے پی ٹی آئی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس کا ذہن جو ہے نا وہ جامد کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کمپین یہ تھی جی کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آرمی چیف سے کمپرومائز ہو گیا ہے، فوج کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، ساری صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، پارٹی لیڈر دوبارہ وزیر اعظم آ رہا ہے، پارٹی دوبارہ اقتدار میں ہے. وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی ہوئی تھی. حالانکہ پچھلا 1 مہینہ اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج اپنے چین آف کمانڈ اور اپنے ڈسپلن کے اصول کے مطابق اپنے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف توجہ دے رہی تھی 9 مئی کے ایشو کے حوالے سے، اور ان کی ساری توجہ ادھر تھی. اس میں پیپر ورک ہے، فائل ورک ہے، فرانزک ہے، ہر قسم کی انویسٹیگیشن ہے، ہر قسم کی جناب آپ کی تفتیش ہے، ہر قسم کی تحقیق ہے، وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب اس ماحول کے اندر انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ چیزیں ساری کام ڈاؤن ہو گئی ہیں. لیکن پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں، لوگوں کے کان بھی جناب وہ کھل گئے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے. اور یہی پیغام میڈیا کو بھی، یہی پیغام پاکستان کی عدالتی سسٹم کو بھی، یہی پیغام پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے چیئرمین کو بھی، اور یہی باقی سب لوگوں کو ادارے کی طرف سے گیا ہے
کہ اگر ہم اپنے سینئر ترین جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر لیول کے افسران کو اس ایشو کے حوالے سے نہیں سپیئر کر سکتے تو پھر باقی لوگوں کو بھی ہم سپیئر نہیں کریں گے. صاحب یہ صرف بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ میں درخواستیں فائل کرنے سے قبل اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی جو چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ القادری ٹرسٹ کے حوالے سے جو نیب کا ایک کیس ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سب سے بڑی بریکنگ میں دینا بھول گیا، یہ سارے دوست سن لیں. سب سے بڑی بریکنگ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے، لطیف کھوسہ کے گھر پہ جس حملہ آور کے ذریعے سے فائرنگ کروائی گئی اس کا آج بیان آ گیا ہے کہ جناب مجھے زبیر نیازی نے ہائر کیا تھا اور 10 لاکھ کی لین دین طے ہوئی تھی اور 1 لاکھ روپیہ جناب مجھے پے کیا گیا، باقی پیمنٹ نہیں کی گئی. یہ فالس فلیگ آپریشن جناب والا آپ لوگوں نے پچھلے 1.5 سال سے اس ملک کے اندر کر کے لوگوں کا ذہن فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، یہ آپ لوگوں نے کیا. اور فالس فلیگ آپریشن ہی نہیں، آپ نے تو ڈائریکٹ IMF کو فون کروایا، IMF کو خط لکھوائے، تیمور جھگڑا وزیر خزانہ KP کے، کہ آپ جناب ریاست کو قرضہ نہ دیں. اس سے بڑی غداری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یار مجھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. 1965 کی جنگ ہوئی، اس سے پہلے ان کے اوپر سزائے موت کا پرچہ ہو چکا تھا. پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے سے پہلے صدر ایوب خان کے دور میں ان کی معافی تلافی ہوئی. صدر ایوب خان سے ان کی ہر قسم کی چپکلش، اجتماعی بھی، سیاسی بھی، ذاتی بھی. لیکن جیسے ہی انڈین فوج نے حملہ کیا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جناب وہ تقریر اور وہ بیان آیا کہ تمام پاکستانی اپنے فیلڈ مارشل، اپنے جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان کی قیادت میں اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن اور پاکستان کا ایک ایک شہری وہ جنگ لڑے گا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اس کو لیڈر کہتے ہیں. کہ یار آپ کے پاس اقتدار نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے ملک ڈوب جائے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، ملک کا ستیہ ناش کر دو. یہاں پر محسن لغاری کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ وزیر خزانہ پنجاب تھا، اس نے انکار کر دیا. شوکت ترین نے اس کو فون کیا، عمران خان کے اس کو پارٹی چیئرمین کے کہنے پہ، جو میں ان میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس زوم میٹنگز کے اندر ترجمانوں کی جس میں یہ ساری چیزیں فیصلے ہوتے تھے طے ہوئے، وہاں پہ اس نے فون کیا شوکت ترین نے. محسن لغاری نے انکار کر دیا کہ جناب میں پہلے پاکستانی ہوں، بعد میں PTI کا کارکن ہوں، میں IMF کو یہ خط نہیں لکھ سکتا. تو جناب اس انداز سے جو ہے وہ ملک اور قوم سے جو غداریاں کی گئیں اس کا انشاءاللہ جواب دینا پڑے گا. آخری سوال. PTI کے رکن آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، آیا کیا وہ بھی استحکام پاکستان جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی بہت سے لوگ آئیں گے، میں لیتا ہوں، ابھی 20 لوگ آئیں گے جو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے. کیونکہ لوگوں کو جیسے جیسے یہ سمجھ آئے گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ PTI کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پر دوبارہ یہ وہی موج ملے، وہی جناب ریاست کے خلاف اور دھرتی ماں کے خلاف غداری اور جناب پوری جناب بے وفائی کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ وہ مواقع ملیں گے کہ آپ سیاست کے اندر موج میلے کریں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اگلے 1 مہینے کے اندر 20 بلکہ سینکڑوں لوگ ابھی جو ہے وہ استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے. ہاں جی، آپ اس کے بعد آپ پھر آخری سوال. سب وہ میرا کوشچن یہ تھا کہ 2 افراد نے ملاقات کی تھی. ہاں اصل میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بیچ میں ہی رہ گئی. یار خاموش ہو جائیں کائنڈلی ذرا. پلیز یار مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا اعتزاز احسن پٹیشنر، لطیف کھوسہ ان کے وکیل، پاکستان کی ریاست کو داؤ پہ لگانے والا 9 مئی کا وقوعہ، دھرتی ماں کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑانے والے وقوعے، اس کے اوپر آنکھوں دیکھی ویڈیوز، ثبوت، فرانسک آڈٹ، ہر ثبوت موجود. ان ایشوز کے اوپر اگر کوئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر کے کرنے جا رہا ہے تو جناب اگلے پٹیشن صبح دائر کرتے ہیں
اور شام کو چیف جسٹس سے پٹیشنر اور اس کا وکیل ملاقات کر رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی, پاکستان کے عدالتی سسٹم کے لیے بھی, پاکستان کی محب وطن 24.5 کروڑ عوام کی طرف سے, کہ پہلے کبھی پوری قوم کیا دنیا کے اندر کبھی کسی عدالتی سسٹم میں یہ نہیں دیکھا گیا. آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں, لیکن پوری قوم کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. جب جی آئی ٹی کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آرمی کے سینئر جنرلوں کے اوپر قتل کے الزامات اور الٹے سیدھے الزامات لگانے کے, اس کے بعد سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا آج سے 20 دن پہلے, اور پوری پاکستانی قوم ہر روز سوچنے پہ مجبور ہے کہ انہیں سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور سیاسی فساد فی الارض کے ذریعے سے کن گمنام گھاٹیوں کے اندر لے جایا گیا, یہ وہ سمجھ چکے ہیں. جی جناب. چوہان صاحب میرا سوال یہ ہے, کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ جو وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں, نہ وہ خود نظر آ رہے ہیں نہ چٹان نظر آ رہی ہے, لیکن ان کے پیچھے جو بے گناہ لوگ اندر جیل کے اندر اس وقت بھی قید ہیں, ان کی رہائی کے حوالے سے اب آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ راستہ اب آپ نے بھی بدل لی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے اپنے حلقے کے حوالے سے اور شہر کے حوالے سے مسلسل ان ٹچ ہوں, اور انشاءاللہ عید کے بعد تقریباً کوئی یہ جتنے پرچے ہوئے ہیں, ایف آئی آرز ہوئی ہیں, گرفتاریوں میں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو ہے نا لوگ گلٹی ہیں, 30% بے گناہ ہیں. لیکن جو نئی گرفتاریاں ہوئی اور ہزاروں لوگوں کے اوپر جو 780 کے پرچے ہوئے ہیں, ان میں سے 50% بے گناہ ہیں. میری کوشش ہے کہ میں اپنے حلقے کے اور پنڈی شہر کے ان تمام پی ٹی آئی کے ورکرز کو جن کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے, یقین جانے ابھی پریس کانفرنس سے پہلے 2 فیملیز مجھ سے مل کے گئی ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہیں, لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, کوئی ریڑھی والا تھا, کوئی چھابڑی والا تھا, کوئی سرکاری ملازم تھا, کوئی کسی دفتر میں, پرائیویٹ دفتر میں نائب قاصد تھا, کلرک تھا, ان کے گھر تباہ ہیں. مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ وہ جیلوں میں ہیں, باقی جو پیچھے ہیں وہ جیلوں کے باہر اور کچہری کے اندر اور پولیس اسٹیشنوں میں کھجل خوار ہو رہے ہیں. میں اس پہ لگا ہوا ہوں, اور انشاءاللہ راولپنڈی کی حد تک عید کے بعد میری بھرپور کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو جو بے گناہ ہیں ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ بچایا جائے. بہت شکریہ جی. وہ ان سے پوچھ لیجیے. ہمیں پاکستان پارٹی حسن چوہان اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. کہا گیا 2 بڑی شخصیات ہیں جو کہ اس وقت چیمپئن بنی ہوئی ہیں. ایک شخصیت اعتزاز حسن صاحب اور دوسرے لطیف کھوسہ صاحب ہیں. جو اعتزاز احسن اپنی پارٹی کو وفادار نہیں, وہ کسی اور کا وفادار نہیں ہو سکتا. قانون اور وفا کا درس اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ دے رہے ہیں. اعتزاز احسن اور ایک لطیف کھوسہ آئین اور قانون کے چیمپئن بنے ہوئے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی اور چیئرمین کی طرف سے سوشل میڈیا پر نیگیٹو کیمپین چلائی جا رہی ہیں.